مجھے میسیجز ملتے ہیں، میں اس وقت کئی فیملی سے رابطے میں ہوں۔ اس نے کہا لیکن یہ تو بچوں کی لٹکتی ہوئی کھالیں، ماؤں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور لوگوں کو جل کر مرتا دیکھ رہے ہیں۔ پانی اور بجلی غائب ہے، اسرائیل نے بجلی بند کر کے جنگی جرم کیا ہے، انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی فیملیز زندہ ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم سسٹر لورین بوتھ، ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ ہم بطور امت بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے بھائی اور بہنیں بے گھر ہو چکے ہیں، بچے مر رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، پانی اور بجلی غائب ہے۔ وہ بالکل بے یار و مددگار ہیں۔ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے آپ کئی مرتبہ ان لوگوں میں رہی ہیں۔ آپ کو دونوں فریقوں کی طرف سے واقعات دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے میڈیا میں بہت کچھ کہا گیا، مگر کیا آپ ہمیں وہاں کے موجودہ حالات بتا سکتی ہیں؟ وہاں موت کا ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جسے فلسطینی خصوصاً غازہ کے لوگ 50 ہفتوں 50 مہینوں سے نہیں بلکہ 50 سالوں سے سہ رہے ہیں۔ یہ کوئی 10 دن پرانا جھگڑا نہیں ہے، یہ 2 ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ سب ہفتے بھر پہلے شروع نہیں ہوا۔ میں یہاں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فلسطین کے لوگوں کے لیے درد کا ایک طویل عرصہ ہے، جہاں ان کے وسائل اور پھر ان کی دھرتی کو صہیونیوں نے پورے منصوبے اور بدنیتی کے ساتھ ہتھیا لیا، اور یہ کسی قوم پر غلبہ پانے کا ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ رات میں نے اپنے دوست یاسر سے بات کی، وہ غازہ شہر میں ہی ہے۔ اللہ اسے اور اس کی فیملی اور ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ میں نے اس سے کہا تم کہاں ہو؟ کہنے لگا کہ ہم اپنے گھر سے باہر ہیں۔ میں نے پوچھا بچے کیسے ہیں؟ اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ کہنے لگا واللہ سسٹر وہ اذیت میں ہیں، آخر بچے ہی تو ہیں، وہ بھی 10 سال کے بھی نہیں ہیں۔ پھر کہنے لگا جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ انہیں تو اس وقت اپنا ہوم ورک کرنے یا ساحل سمندر پر کھیلنے یا سیر سپاٹوں میں مگن ہونا چاہیے تھا۔ کھیل کے میدان میں یہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے لطف اندوز ہو رہے ہوتے، لیکن یہ تو بچوں کی لٹکتی ہوئی کھالیں، ماؤں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور لوگوں کو جل کر مرتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسا بچپن ہے؟ ذرا 1 سیکنڈ کے لیے تصور تو کریں، ان لوگوں کو پانی تک نہیں مل رہا، وہ گھونٹ گھونٹ پانی پی کر گزارا کر رہے ہیں۔ میں نے آج دن کے 3 گھونٹ پی لیے، میں نے آج کے لیے پانی کا 1 کپ پی لیا، اور بس پھر وہاں بجلی بھی نہیں ہے۔ اسرائیل نے بجلی بند کر کے جنگی جرم کیا ہے، انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی فیملیز زندہ بھی ہیں یا نہیں، اور پھر انہیں گھروں سے نکل جانے کو کہا جاتا ہے۔ میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جو گزشتہ رات سڑک پر سوئی ہیں، اور پھر سب کے بعد بمباری بھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا آپ کو ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے میسیجز ملتے ہیں؟ ہاں میسیجز مجھے ملتے ہیں، میسیجز۔ میں اس وقت کئی فیملیز سے رابطے میں ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو۔ محمد ازور 10 سال پہلے ایک اسرائیلی میزائل حملے میں ان کی ٹانگیں پہلے ہی ضائع ہو چکی ہیں۔ یہ باسکٹ بال کے کھلاڑی ہیں، ویل چیئر میں بیٹھے ایک پروفیشنل باسکٹ بال کھلاڑی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا آخری دن ہو سکتا ہے، ہمارے لیے دعا کریں۔ مجھے سڑکوں پر بیٹھے والدین نے بتایا کہ وہ ہمارے گھر بانٹ رہے ہیں، ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور میرے کچھ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیسی ہیں، آپ کا حوصلہ قائم ہے نا، آپ ٹھیک ہیں؟ اور واللہ یہ جملے مجھے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کا مجھ سے یہ پوچھنا کہ آپ ٹھیک ہیں، ان کے مضبوط ایمان کی گواہی ہے۔ میں یہاں استنبول میں اتنی آسائش میں بیٹھی ہوں، لیکن ان کا ایمان انہیں امت کے لیے فکر مند رکھتا ہے۔ کیا ہم بھی بطور امت ان کی اتنی ہی فکر کرتے ہیں؟ مغرب کے بہت سے لوگوں بلکہ سیلیبریٹیز مثلا جسٹن بیبر نے اسرائیل کی حمایت میں میسیجز پوسٹ کیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں حماس نے شہریوں کا قتل عام کیا ہے، اس لیے اسرائیل حملہ کر رہا ہے، یہ سیلف ڈیفینس ہے۔ کیا اس مسئلے کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا غزہ پر ہونے والی تمام بمباری کا یہ جواز دیا جا سکتا ہے؟ جسٹن بیبر اور اس جیسے لوگ کہتے ہیں شش خاموش، اپنی زبان مت ہلاؤ، فلسطین کا لفظ بھی منہ سے نہ نکالو، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں وہ کہیں گے کیونکہ انہیں صورتحال کا علم نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے گہرائی سے جائزہ ہی نہ لیا ہو کہ فلسطین کے لوگ کس چیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو اسے صورتحال پر تبصرہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس درد کو محسوس ہی نہیں کرے گا جس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔
سبحان اللہ. تو صورتحال کا علم نہ رکھنے والی یہ سیلیبریٹیز، شراب خانوں میں بیٹھے یہ لوگ، مغربی دنیا کے یہ لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ٹرولنگ کرتے ہیں. ابھی کچھ کہنے کا وقت نہیں ہے، خاموش رہو. اگر میں آپ کے گھر میں گھس جاؤں، اعوذ باللہ، اگر میں آپ کے گھر میں گھس جاؤں، آپ کی بیوی کو ماروں، آپ کے بچوں کو قتل کر دوں اور آپ کو گھر سے باہر نکال دوں، اور چند سال بعد آپ آئیں اور گھر واپس لینے کی کوشش کریں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میرا گھر ہے، تو یہاں میں کیا ڈیفینڈ کر رہی ہوں؟ یہ کوئی سیلف ڈیفینس نہیں ہے، جبکہ آپ دوسروں کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. یہ منصوبے کے تحت مسلسل لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور انہیں انسانی حقوق سے محروم رکھ رہے ہیں. یہ سیلف ڈیفنس نہیں ہے، یہ لوگ شروع سے ہی یہ چاہتے تھے. نتنیاہو صرف 2 ہی ہفتے پہلے یورپین یونین یا یونائٹڈ نیشنز میں ایک نقشہ لیے کھڑا ہوا تھا جس میں فلسطین نام کی کسی ریاست کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. سیلف ڈیفنس تو صرف ایک بہانہ ہے، دراصل ان کا منصوبہ کچھ اور ہے. یہی وہ چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں. اگر آپ اسرائیلی نیوز میڈیا میں ان کے صہیونی سیاست دانوں اور اسرائیل کے نام نہاد حمایتیوں کے منہ سے نفرت انگیز الفاظ سنتے ہیں تو وہ یہی ہوتے ہیں کہ فلسطینیوں کا نام و نشان مٹا دو، ان کے بچوں کو قتل کرو، ان کا وطن چھین لو، انہیں اذیت دو اور مصر کی طرف دھکیل دو. ان کا ایجنڈا بالکل واضح ہے. یہ سیلف ڈیفنس نہیں ہے، یہ نسلی صفایا ہے، یہ اجتماعی قتل ہے. انسان ہونے کے ناطے اگر ہم کسی کا بازو بھی ٹوٹا ہوا دیکھ لیں تو اس کا اثر لیتے ہیں. تو اسرائیلی اتنے بے رحم، اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنے خوفناک کام کرتے ہوئے ان ظالموں کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ واقعی ایک اچھا سوال ہے. اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور اس شخص کے لیے آپ میں ہمدردی کا احساس پیدا نہ ہو تو اسے وحشی بن جانا کہتے ہیں. اور وحشی بننے کا یہ عمل 1948 میں صہیونی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. وہ اپنی تقریروں میں فلسطینیوں اور عربوں کو کئی مرتبہ 2 ٹانگوں کے مویشی کہہ چکے ہیں. یہ بات انہی کے سورسز سے پتہ چلی ہے، کیونکہ مویشیوں کو یہاں سے وہاں ہانکا جاتا ہے نا، تو وہ ہمیں مسلمانوں، عربوں اور فلسطینیوں کو حقیقی انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور یہ چیز اس نسل کشی کی ایک علامت ہے. ایک مشہور لسٹ میں نسل کشی کے لیے 10 اقدامات بیان کیے گئے ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ظالم کو مکمل وحشی بنا دیا جائے. لہٰذا وہ فلسطینیوں کے بچوں کو بچے سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ انہیں حماس کے حمایتی سمجھتے ہیں. میں نے کسی بھی الیکشن میں 6 مہینے کے بچے کا ووٹ نہیں دیکھا. اور بات اگر چل ہی رہی ہے تو ہم ایک اور چیز پر بھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ غازہ کو ایک آزاد قید خانہ کہا جاتا ہے. ہاں آپ نے سنا ہوگا، لیکن ایسا ہے نہیں، یہ ایک حراستی کیمپ ہے. تو چلیں ہم اپنے طور پر اسے ایک نام دے دیتے ہیں. اگر کسی کو یہ نام پسند نہ آئے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں وہی نام دینا ہے جو صحیح ہے. کیا میں بتا سکتی ہوں کہ غازہ حراستی کیمپ کیوں ہے؟ دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قید خانے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں قید خانہ ایسی جگہ ہے جہاں مجرم رکھے جاتے ہیں. تو آپ اسے قید خانہ کہہ کر گویا یہ بتا رہے ہیں کہ او ہاں فلسطینی مجرم ہیں اور وہ سب غازہ نامی اس قید خانے میں ہیں. کوئی بھی مرد، عورتیں اور بچے جنہوں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں وہ قیدی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک، انہیں ریاست قیدی نہیں بنا سکتی. گڈ. دوسری بات، جو شخص قید خانے کو کنٹرول کرتا ہے وہ قیدی کو دن میں 3 مرتبہ کھانا دیتا ہے. صحت کی نگہداشت قیدیوں کا حق ہوتا ہے، انہیں صاف پانی ملنا چاہیے. اور یہاں ایک انتہائی اہم بات ہے، باہر کی دنیا سے ان کی فیملی سے انہیں لوگ ملنے بھی آتے ہیں اور انہیں رہائی کی ایک تاریخ بھی دی جاتی ہے. لیکن غازہ کے لوگوں پر ان میں سے کوئی بھی بات پوری نہیں اترتی. وہ تو 16 سال سے غیر قانونی محاصرے میں ہیں. لوگ سوچتے ہی نہیں کہ ان دیے گئے ناموں کا مطلب کیا ہے. میں ایک دفعہ ایک کشتی پر اسرائیلی بحری ناکہ بندی کے راستے قبرص سے غازہ جا رہی تھی. یہ غازہ میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے اور یہ غازہ میں سمندر کا ایک علاقہ ہے جہاں ماہی گیری کی جاتی ہے اور ایک بیکار انٹرنیشنل قانون کے تحت اسے گھیر رکھا ہے اور اس سمندری علاقے میں ماہی گیروں پر اکثر بمباری کر کے انہیں ہلاک کیا جاتا ہے. لیکن وہاں آنے جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، کوئی ریل سسٹم نہیں ہے، وہاں لانے لے جانے کے لیے کوئی بسیں نہیں چلتی. لہٰذا حراستی کیمپ کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں مردوں، عورتوں اور بچوں کو ان کے سیاسی نظریات، مذہبی نظریات، خیالات اور نسل کی بنیاد پر کوئی بیرونی طاقت ظلم کے حالات میں رکھتی ہے اور ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتی ہے. غازہ کے لوگوں نے یہی سب سہا ہے اور اب بھی سہ رہے ہیں اور یہ صہیونی یہودی حراستی کیمپ پر بمباری کرتے ہیں. مبارک ہو. یہ سرزمین تاریخ کے مختلف زمانوں میں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے پاس رہی ہے. کس دور میں یہ زمین سب سے زیادہ پرامن تھی اور کیوں؟ تاریخ میں 2 زمانے ایسے گزرے ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے.
जब हमने यरूशलेम में अमन कायम होते हुए देखा है। उनमें से पहला ज़माना वो था जब हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने यरूशलेम फ़तह किया था। इसके बाद से सलेबी ईसाई जिन्होंने हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के यहाँ आने से भी 1000 साल पहले इस पर कब्जा करके तमाम यहूदियों और यरूशलेम में रहने वालों का कत्लेआम किया। और जब हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु यहाँ आए तो उन्होंने फरमाया, मैं ईसाई चर्च में नहीं बल्कि बाहर नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि इसे यहाँ कायम रहने का हक है। ये तारीख का हिस्सा है और मैं इसके अंदर नमाज पढ़ के इसे ख़त्म नहीं करना चाहता। और आज तक वहाँ होली सेपुल्कर का चर्च है जो ईसाइयत के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है। और उसके पास ही एक बहुत छोटी सी मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद उमर है। और फिर वो ज़माना आया जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त की तरफ से यहूदियों को यहाँ दोबारा वेलकम किया गया। क्या आपको मालूम था? उन्हें दोबारा वेलकम किया गया। सुभान अल्लाह। और फिर उस्मानी आए और 500 साल तक ये 3 मज़ाहिब का एक पुरअमन मुआशरा बना रहा। सुभान अल्लाह। ये मुमकिन है, लेकिन सेहूनियत के साथ ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। उनकी ये चाहत है ही नहीं। वो सिर्फ यहूदी रियासत चाहते हैं, सिर्फ यहूदियों का यरूशलेम। वो यहाँ ईसाइयों या मुसलमानों को नहीं देखना चाहते। और हमें वाज़े तौर पर ये बात अब समझ लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी वाज़े तौर पर बता रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जब आप वहाँ थीं तो कोई नकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया? क्या आपने कोई नकाबिले फरामोश वाक़या देखा? गाज़ा में मैं कई साल पहले बैत हानून में थी और मैं एक फैमिली को विजिट कर रही थी जो बार्ब्ड वायर में रहती थी। ये एक जाली बॉर्डर है जिसे इसराइली हुकूमत ने बनाया है और वहाँ एक गैराज जैसी जगह थी। गोया वो एक गैराज में ही रह रहे थे। आपकी गैराज जैसी ही थी, बस इसे 3 गुना कर लें। उसमें 12 अफराद की एक फैमिली रह रही थी और वालिदा मुझसे अपने बच्चों और छोटे यासीन का तारुफ करवा रही थी, जिसकी पूरी टांगों पर फास्फोरस से जलने के सफेद निशानात थे, खौफनाक। और दूसरे 16 साला बेटे को इसराइली स्नाइपर की गोली से खौफनाक ताज़ा जख्म आया हुआ था जब वो बेचने के लिए कबाड़ जमा कर रहा था। और वहाँ एक छोटी सी लड़की भी थी और वो बस यूं कर रही थी। उन्होंने बताया कि उसने पिछली जंग के बाद से कोई बात नहीं की, वो गुमसुम हो गई थी। हम इसे शेल शॉक या PTSD कहते हैं। और बाकी सबकी भी कोई ना कोई कहानी थी। फिर आजान की आवाज आई और मैं उस वक्त मुसलमान थी। ये 2012 की बात है। मैं पिछले कमरे में गई और मैं बस रोना शुरू हो गई। मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और मैंने दुआ करना शुरू कर दी कि अल्लाह मैं नहीं जानती, लेकिन प्लीज आप इनकी मदद करें। इतने में वो वालिदा अंदर आ गई और उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहने लगी, हबीबती तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मैं आपके लिए रो रही हूँ, मैं गम से रो रही हूँ। मुझे आप लोगों का गम है और ये गम भी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, और मुझे ये गम है कि आपको ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है। उन्होंने कहा, हमारे लिए मत रो, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे पास अल्लाह है और हम जानते हैं कि अगर हम साबित कदम रहे तो वो हमें जन्नत देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बदकिस्मती से हम मुसलमान बेबसी के साथ अपने घरों में ये वाक़या देख रहे हैं। आप एक ऐसे मुसलमान से क्या कहेंगी जो पूछता है कि मैं अपने तौर पर क्या कर सकता हूँ? खबरें ऐसे बच्चों की हलाकतों से भरी पड़ी हैं जो इसराइली रॉकेटों से मौत के मुंह में चले गए। माएँ गम और सदमे से चीख रही हैं और बाप बहते खून के साथ सड़कों पर मर रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ जख्मियों के लिए कोई बेड ही नहीं बचा। पूरा इलाका तबाह हो चुका है, धुएं से फजा उठी पड़ी है और लोग रोते हुए भाग रहे हैं। मगर उम्मीद का दामन मत छोड़ना, अल्लाह मोमिनों के साथ है। हमें याद है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मशहूर जंग में जब उन्हें चंद सहाबा के साथ पहाड़ों की जानिब धकेल दिया गया था और दुश्मन उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, देखो तुम्हारे कितने मशहूर जंगजू और दोस्त फैमिली के लोग मर चुके हैं, तब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इससे कहो कि एक फर्क है, हमारे मरने वाले जन्नत में हैं और तुम्हारे जहन्नम में। और अल्लाह भी कुरान पाक में यही फरमाता है, और मत कहो उन्हें मुर्दा जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, बल्कि वो जिंदा हैं मगर तुम्हें इसका शऊर नहीं। और कुछ भाइयों ने बराह रास्त मुझे बताया भी है कि उन्होंने अपने एक शहीद होने वाले दोस्त को 7 साल बाद देखा तो वो इतना ही तरोताज़ा था जैसे कल ही शहीद हुआ हो। उसके पास से मुश्क की खुशबू आ रही थी। और वल्लाही भाइयों और बहनों, फलस्तीनियों ने कुछ जंगों में फरिश्ते उतरते हुए देखे। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल की और कहा, सिस्टर काश तुम यहाँ होती। तो मैंने कहा, तुम क्यों चाहते हो कि मैं वहाँ बमों के दरमियान होती? कहने लगे कि मुझे आप अजीज हैं, लेकिन वल्लाही सकीना नाजिल हुआ है और फरिश्ते हमारे दरमियान हैं। सुभान अल्लाह, मौजिज़े रूनुमा होते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह पर भरोसा करो और अपने दिलों को मजबूत करो। सुभान अल्लाह, ये रोने धोने का वक्त नहीं है, ये साबित कदम रहने का वक्त है। वल्लाही डिक्शनरी में ना साबित कदमी के आगे एक लफ्ज लिखा होना चाहिए, फलस्तीन।
تو آئیے ہم اس موقع پر ایک بات یاد رکھتے ہیں کہ شیطان ہمیں مایوس دیکھنا چاہتا ہے. شیطان یہی چاہتا ہے، او نہیں 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 نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. فون نیچے رکھو، اپنی جائے نماز اٹھاؤ اور اس پر بیٹھو، چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، اور کہو یا رحمان یا رحیم یا قدوس یا سلام، یا اللہ مظلوموں کو فتح یاب فرما دے، اپنے بندوں کو فتح دے دے، اپنے غلاموں کو فتح دے دے. اے اللہ ان سب پر رحم فرما، اللہ ان سب پر رحم فرما. ذکر کریں، ذکر کے ذریعے اپنے دل کو مضبوط کریں. اللہ ظالموں پر لعنت برسا، اللہ فلسطینیوں کو فتح دے دے. آمین.